بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میرا آج کا موضوع ہے تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کا مطلب کیا ہے۔ تحریم کے اردو معنی ہے حرام کرنا، ممنوع قرار دینا، مقدس اور باحرمت قرار دینا۔ کہ ایک مسلمان جب نماز کی نیت باندھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز میں داخل ہوتا ہے تو اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس تکبیر کے کہنے کے بعد نمازی پر وہ تمام کام حرام ہو جاتے ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے اس کے لیے جائز تھے، مثلاً کھانا پینا، چلنا پھرنا، بات چیت کرنا وغیرہ۔ تو سامعین، چونکہ اس تکبیر کے بعد نمازی پر سلام پھیرنے تک دنیا کی باتیں، حرکات، معاملات سب حرام ہو جاتے ہیں، اس واسطے اس کا نام تکبیر تحریمہ ہوا۔ گویا جب کوئی شخص نماز ادا کرتے ہوئے اپنے آقا مولا سے ہم کلام ہوتا ہے تو پھر دنیا کی ہر چیز اس پر حرام ہو جاتی ہے، اور حق بھی یہی ہے کہ بندہ اپنے مالک کے دربار میں بڑے انہماک توجہ کے ساتھ کھڑا ہو۔ سامعین، دین کے اندر باقی عبادات میں یہ قید نہیں۔ روزہ بڑی افضل عبادت ہے، لیکن اس کی ادائیگی کے دوران آپ بول سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں اور معاملات بھی طے کر سکتے ہیں، اور حج کے دوران بھی کوئی پابندی نہیں۔ صرف نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں مسلمان پابند ہے کہ رب تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو اور دنیا کی تمام سرگرمیوں سے بے نیاز ہو جائے، اس کا یقین اور ایمان ہو کہ اسے خدا دیکھ رہا ہے۔ بے شک کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور معراج رب تعالیٰ کی حضوری کا دوسرا نام ہے۔ نماز مالک اور بندے کے درمیان رابطے کا کام دیتی ہے کہ جب بندے کا مالک کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے تو پھر باقی سارے رابطے کٹ جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، تو خدا کی اس طرح عبادت کر گویا کہ عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نماز ادا کرتے وقت ایک مومن کا یہی تصور ہونا چاہیے، اگر ایمان کمزور ہے تو کم از کم نماز پڑھتے وقت یہی سوچ لیا جائے کہ خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، ایمان کا یہ درجہ اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو ہماری آخرت سنور سکتی ہے۔ ایک عام ملازم یا نوکر کی کیا مجال کہ مالک کے سامنے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھ لے، وہ تو خالق کائنات ہے اور مالک کائنات بھی، کہ جس کے حکم سے پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ جب اس کے دربار سمدیت میں مومن کھڑا ہو تو حق بھی یہی بنتا ہے کہ وہ دنیا کے سارے رشتے اور تعلق منقطع کر کے ایک وفادار بندے کی طرح کھڑا ہو، اس کی تکبیر و ثنا میں اپنے بیگانوں تک سب کو بھول جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک جنگ میں آپ کی پنڈلی میں تیر کا چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا جو آپ کو بہت تکلیف دیتا تھا۔ ایک دن جرح بلایا گیا تاکہ وہ ٹکڑا نکال دیا جائے، لیکن آپریشن شروع ہوتے ہی حضرت علی نے درد کی بنا پر جرح کو روک دیا۔ ابھی جرح موجود تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے اٹھے اور نہایت توجہ کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے۔ صحابہ کرام نے موقع غنیمت جانا جرح کو حکم دیا کہ اب آپریشن کر کے پنڈلی سے تیر کا ٹکڑا نکال دیا جائے۔ چنانچہ جرح نے فوراً اپنا عمل مکمل کر لیا، پنڈلی پر پٹی باندھ دی۔ جب حضرت علی نے نماز سے فارغ ہو کر سلام پھیرا تو سب کو خون آلود پایا اور پوچھا تو صحابہ کرام نے بتایا کہ آپ کی پنڈلی کا آپریشن کر کے تیر کا ٹکڑا نکال لیا گیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس پروردگار کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں علی المرتضیٰ کی جان ہے، مجھے آپریشن کی کوئی خبر نہیں ہوئی۔ یہ صحابہ کرام کی نماز تھی۔ سبحان اللہ، کہ جب بندے اور مالک کا اس طرح کنیکشن مل جائے تو پھر سے دنیا مافیا کی کوئی خبر نہیں رہتی۔ تو سامعین، آج ہمیں اپنی نمازوں میں کوئی لطف اس لیے محسوس نہیں ہوتا کہ ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ لائن نہیں ملتی، کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دنیاوی معاملات طے کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کر گویا تو اسے اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ اور نماز مومن کی معراج کا مقام اس وقت سمجھ میں آئے گا جب نمازوں کے اندر خشوع خضوع ذوق و شوق بڑھتا جائے گا، توحید الہی اور رضا الہی پر ایمان و یقین پختہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں بھی 5 وقت کی نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔